کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی لائن میں ایک جملے میں ایک پوری کہانی چھپی ہوتی ہے، اور صرف کہانی نہیں بلکہ انسانی نفسیات کا ایک مکمل تجزیہ۔ آج ہمارے پاس قرآن کی ایک ایسی ہی آیت ہے جو سرکشی، تکبر اور انکار کی پوری نفسیات کو کھول کر رکھ دیتی ہے۔ ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 77 پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف اس کا ترجمہ کرنا نہیں، بلکہ اس میں چھپے ہوئے اشاروں کو، انسانی رویوں کے اتار چڑھاؤں کو اور اس المیہ کو سمجھنا ہے جو اس ایک آیت میں بیان ہوا ہے۔ آئیے پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین۔ پس انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہا، اے صالح، لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو۔ تو یہ آیت ایک عمل سے شروع ہوتی ہے، ایک بہت ہی پرتشدد عمل سے، فعقروا الناقہ۔ لیکن یہ کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوتی۔ یہ اونٹنی آخر تھی کیا، اور یہاں تک نوبت پہنچی کیسے؟ دیکھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی عام اونٹنی نہیں تھی، نہ ہی یہ کوئی ایسا معجزہ تھا جو ان پر زبردستی مسلط کیا گیا ہو۔ قوم سمود، جو پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانے میں ماہر تھی، ایک بہت آپ کہہ لیں ترقی یافتہ اور مغرور قوم تھی۔ انہوں نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ، اور انہوں نے خود مطالبہ کیا کہ سامنے والی چٹان سے ایک حاملہ اونٹنی نکلے۔ اچھا، تو یہ معجزہ ان کی اپنی ڈیمانڈ پر آیا تھا؟ یہ کوئی ایسی نشانی نہیں تھی جو انہیں بغیر مانگے دے دی گئی ہو، بلکہ یہ ایک امتحان تھا جو انہوں نے خود خدا کے لیے تجویز کیا تھا۔ بالکل، یہی تو نکتہ ہے۔ اور اللہ نے ان کا چیلنج قبول کیا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے چٹان سے ایک زندہ اونٹنی برآمد ہوئی۔ یہ ان کے لیے ایک ناقابل تردید ثبوت تھا، اور اس کے ساتھ ایک شرط تھی۔ پانی پینے کے لیے ایک دن اونٹنی کا ہوگا اور ایک دن پوری بستی کا، اور حکم تھا کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ تو اس اونٹنی کا وجود وہ روزانہ کی بنیاد پر ایک یاد دہانی تھا کہ ان کا رب موجود ہے اور ان کا نبی سچا ہے۔ تو اس پس منظر کے ساتھ جب ہم آیت کا پہلا حصہ پڑھتے ہیں، فَقَتَرُوا النَّاقَةَ، یعنی پس انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، تو اس کا وزن بہت بڑھ جاتا ہے۔ یہ صرف ایک جانور کا قتل نہیں، یہ اپنے ہی مانگے ہوئے ثبوت کو، اپنے ہی چیلنج کے جواب کو تباہ کرنا تھا۔ جی ہاں، اور یہاں اقروا کا لفظ بھی بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب صرف جان سے مارنا نہیں، اس کا مطلب ہے اس کی کونچیں کاٹ دینا، اسے بے بس اور اپاہج کر دینا۔ یہ ایک بہت بے رحمانہ اور علامتی فعل تھا۔ وہ اللہ کی نشانی کو صرف ختم نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ اسے بے عزت کر کے، اسے بے بس کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ ایک بہت ہی واضح پیغام تھا کہ تمہاری نشانی کی ہمارے نزدیک کوئی وقت نہیں۔ اور یہاں قرآن نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، انہوں نے مار ڈالا۔ روایات میں تو آتا ہے کہ یہ کام ایک یا دو لوگوں نے کیا تھا، لیکن قرآن پوری قوم کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ کیا یہ ایک اجتماعی فیصلہ تھا؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب معاشرے میں کوئی اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے نا، تو صرف کرنے والا ہی مجرم نہیں ہوتا، وہ لوگ جو اس پر خوش ہوتے ہیں، جو اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، یا جو خاموش رہتے ہیں، یا جو اسے روکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود خاموش رہتے ہیں، وہ سب اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ ایک فرد کا گناہ نہیں رہا تھا، یہ قوم کی اجتماعی سرکشی بن چکا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلا قدم تھا، ایک جسمانی عمل، ایک واضح بغاوت۔ لیکن آیت یہاں رکتی نہیں ہے، وہ فوراً ان کی ذہنی اور روحانی کیفیت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، یعنی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔ یہاں صرف نافرمانی نہیں کہا گیا، بلکہ ایک خاص لفظ اتو استعمال ہوا ہے۔ اس میں کیا خاص بات ہے؟ عربی میں عصیان کا مطلب عام نافرمانی ہے، جو کمزوری میں یا بھول چوک میں ہو سکتی ہے، لیکن اتو یہ وہ نافرمانی ہے جس میں تکبر، ڈھٹائی اور جان بوجھ کر حد سے گزرنا شامل ہو۔ یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ حکم اللہ کا ہے، اسے حقیر جان کر توڑنا، یہ رویے کی بغاوت ہے، صرف عمل کی نہیں۔
یعنی یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص غلطی سے سپیڈ لمٹ کراس کر جائے اور دوسرا پولیس والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایکسیلریٹر پر پاؤں رکھ دے۔ ایک غلطی ہے، دوسری سیدھی سیدھی اتھارٹی کو چیلنج کرنا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح مثال دی، بالکل یہی فرق ہے۔ اور اس کے بعد وہ اس چیلنج کو الفاظ کا روپ بھی دیتے ہیں۔ ان کا اگلا قدم تو اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ ہاں، اور یہی وہ حصہ ہے جو مجھے سب سے زیادہ چونکا دیتا ہے۔ انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اللہ کی نشانی کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد انسان کو یا تو خوف محسوس کرنا چاہیے یا شرمندگی، لیکن وہ سیدھا حضرت صالح علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا يَا صَالِحُ اِنَا بِمَا تَعِدُنَا، اے صالح لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے۔ یہ کیسی نفسیات ہے؟ یہ تو خودکشی کے مترادف ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے واپسی کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ نفسیات میں ایک تصور ہے جسے کہتے ہیں فکری ناہمواری۔ جب انسان کا عمل اس کے عقیدے یا علم سے ٹکرا جائے نا، تو اس کے اندر ایک شدید بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ اس بے چینی کو ختم کرنے کے دو ہی راستے ہیں۔ یا تو وہ اپنا عمل بدلے اور توبہ کر لے، یا پھر اپنا عقیدہ ہی بدل دے تاکہ اس کا عمل درست ثابت ہو سکے۔ بالکل، قوم سمود نے دوسرا راستہ چنا۔ یہ ماننے کے بجائے کہ انہوں نے اونٹنی کو مار کر غلط کیا، انہوں نے اس پوری سچائی کو ہی جھٹلانے کا فیصلہ کر لیا جس کی بنیاد پر ان کا عمل غلط تھا۔ اچھا، یعنی اگر صالح نبی ہیں ہی نہیں اور کوئی عذاب آنا ہی نہیں ہے تو پھر ہمارا عمل غلط کیسے ہوا؟ بالکل، انہیں اپنے جرم کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس سے بھی بڑا جرم کرنا پڑا۔ انہیں اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو یقین دلانا تھا کہ وہ صحیح تھے، اور اس کا بہترین طریقہ یہی تھا کہ وہ نبی کو ہی جھوٹا ثابت کر دیں۔ اس لیے انہوں نے چیلنج کیا کہ لاؤ عذاب۔ یہ دراصل یہ کہنے کے مترادف تھا کہ ہمیں یقین ہے کہ کوئی عذاب نہیں آئے گا کیونکہ تم اور تمہارا خدا دونوں ہی سچے نہیں ہو۔ یہ اپنے گناہ پر ڈٹ جانے کی انتہا ہے۔ اور اس چیلنج کو وہ ایک اور تنزیہ شرط کے ساتھ پیش کرتے ہیں، ان کنتا من المرسلین، اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو۔ یہ اگر کا لفظ یہ حقارت اور طنز سے بھرا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو تمہارے رسالت پر ہی شک ہے، اگر سچے ہو تو ثابت کرو۔ جی ہاں، یہ ان کے کفر کا کھلا اعلان ہے۔ اب بات شک و شبہ سے بہت آگے نکل گئی ہے۔ وہ صرف عذاب کا مذاق نہیں اڑا رہے، وہ نبوت کے پورے ادارے کا، پیغام کے ماخذ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ ان کی روحانی موت کا لمحہ ہے۔ تو اگر ہم اس پوری ترتیب کو دیکھیں تو یہ نافرمانی کا ایک مکمل ڈومینو ایفیکٹ ہے۔ پہلا ڈومینو گرا جب انہوں نے ایک جسمانی عمل کیا، اونٹنی کو مار ڈالا، اور اس عمل کو سہارا دینے کے لیے دوسرا ڈومینو گرا جو ان کے اندر کا تکبر اور سرکشی کا رویہ تھا، یعنی آتو۔ اور جب عمل اور رویہ ایک ہو گئے تو انہیں اسے دنیا کے سامنے ظاہر کرنا پڑا۔ تیسرا ڈومینو گرا جب انہوں نے زبانی طور پر چیلنج کیا اور نبی کو للکارا۔ اور آخری اور فیصلہ کن ڈومینو تب گرا جب انہوں نے پیغام کی بنیاد یعنی رسالت کو ہی مسترد کر دیا۔ ایک غلط عمل سے شروع ہونے والا سفر مکمل انکار اور خود کو تباہی کے حوالے کرنے پر ختم ہوا۔ یہ حیرت انگیز ہے۔ قرآن نے ایک آیات میں سرکشی کی پوری نفسیاتی پروفائل تیار کر دی ہے۔ جی، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انکار یا کفر کوئی ایک لمحے کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک بدتدریج عمل ہے، ایک پھسلن ہے جس پر انسان ایک بار قدم رکھتا ہے تو نیچے ہی جاتا ہے۔ ہر اگلا قدم پچھلے قدم کو درست ثابت کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے، یہاں تک کہ واپسی ناممکن ہو جاتی ہے۔ اس میں ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ وہ ثبوت کے طور پر رحمت نہیں عذاب مانگ رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی اور نشانی دکھاؤ تاکہ ہم ایمان لے آئیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تباہ کر کے دکھاؤ تو ہم مانیں گے۔ یہ انسانی فطرت کا ایک تاریک پہلو ہے کہ بعض اوقات انسان ہدایت کے بجائے تباہی کو ثبوت کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ بات مجھے آج کے دور سے جوڑتی ہے۔ جیسے کوئی شخص سگریٹ پیتا ہے، اسے پتا ہے کہ ڈبے پر کینسر کی تصویر بنی ہے، ڈاکٹرز، سائنسدان سب اسے خبردار کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے جب کینسر ہوگا تب دیکھوں گا، ابھی تو کچھ نہیں ہو رہا۔ وہ بھی تو ایک طرح سے کہہ رہا ہے کہ اتنا بما تعدنا، لاؤ وہ انجام جس سے ڈراتے ہو تب میں مانوں گا۔ بہت بہترین مثال ہے۔ یہ وہی ذہنیت ہے، جب تک تباہی سر پر نہ آ جائے تب تک تنبیہ کو قبول نہ کرنا، چاہے وہ ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں انتباہ ہو، یا صحت کے بارے میں، یا روحانی اور اخلاقی اصولوں کے بارے میں۔ ہم نشانیوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور ثبوت کے طور پر بحران کا انتظار کرتے ہیں، اور قوم سمود کی کہانی یہی بتاتی ہے کہ جب ثبوت بحران کی شکل میں آتا ہے تو پھر ایمان لانے کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔
تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ الاعراف کی یہ ایک آیت صرف ایک تاریخی واقعہ بیان نہیں کرتی، یہ سرکشی کے ارتقاء کی ایک لازوال داستان ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ کس طرح ایک غلط عمل تکبر کے ساتھ مل کر انسان کو ایک ایسے نفسیاتی جال میں پھنسا دیتا ہے جہاں وہ اپنی غلطی ماننے کے بجائے پوری سچائی کا ہی انکار کر دیتا ہے۔ اور یہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ قوم سمود عذاب کو سچائی کا پیمانہ بنا رہی تھی۔ آج کے دور میں ہم اکثر کسی بات کو ماننے کے لیے کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ کیا ہم واضح دلائل، شواہد اور نشانیوں کی بنیاد پر اپنے راستے درست کرتے ہیں، یا ہم بھی لاشعوری طور پر کسی بڑے جھٹکے یا ناکامی کا انتظار کرتے ہیں تاکہ ہمیں یقین آئے کہ تنبیہ درست تھی؟ سرکشی سے قبولیت تک کے سفر کے لیے آخر کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنے کی یہ آیت ہمیں دعوت دیتی ہے۔